بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الفیل میں اصحاب الفیل کا ذکر فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا اور شاندار محل تعمیر کروایا اور عرب کو ترغیب دی کہ وہ بیت اللہ کی بجائے اس گرجا گھر کا حج کریں، تو عرب لوگوں نے انکار کر دیا اور ایک شخص نے ابرہہ کے گرجا گھر میں گھس کر پاخانہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو اس کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گیا اور کعبۃ اللہ کو گرانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں مکہ والوں کے مویشی اور اونٹ بھی زبردستی چھین لیے، جن میں تقریباً 200 کے قریب اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور قریش کے سردار تھے۔ یہ اپنے اونٹ لینے کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے کہا، میں نے خیال کیا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آپ کا تقاضا تو صرف اونٹ ہیں۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کیونکہ میں ان کا مالک ہوں، جبکہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دیا۔ عبد المطلب نے مکہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرما۔ جب ابرہہ اپنے لشکر جرار کے ساتھ مقام مغمس پہنچا تو اس کا ہاتھی بیٹھ گیا، اسے اٹھایا جاتا لیکن وہ پھر بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں۔ پرندوں نے وہ کنکریاں لشکر پر برسانا شروع کر دی۔ جب کنکری کسی پہ پڑتی تو اس کے جسم کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ اس طرح سارا لشکر ہلاک ہو گیا اور ابرہہ بھی مارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الفیل میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ان کی تدبیروں کو برباد نہیں کیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح بنا دیا۔ حدیث میں بھی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی حمد و ثنا بیان کی۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا جبکہ اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر فاتح بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔